اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک آدمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا، پر صعوبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقلمند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی، جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب یہ معجرہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے دو چار گھونسے مارے۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑے سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ پکے کچے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھڑ سوار نے اسے کہا، یہ سیب اٹھا کر کھانے شروع کر دو، ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچمبر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑے نے سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر سے دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر ستانے لگا تو گھوڑے سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کی عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمن ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی۔ اے اللہ کے بندے، میں نے نہ کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری کوئی تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا بے ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا، اگر تو جان کے امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد میں خود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا آوازاری کرتا اور اسے بددعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے میدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متانے لگا اور صفرہ ہی جان میں آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کہہ پر کہہ کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اس سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھرا کر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اس عقلمند گھوڑے سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہنے سنے کی معافی مانگی کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھوڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھگایا۔ اس نے گھوڑے سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا۔ تو میرا سردار اور ولی نعمت ہے، مبارک دی وہ گھڑی تھی جو تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا ہی خوار اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بےہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب النسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر نیک بخت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر میں اس بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پیٹ پتہ ہی پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی کہہ کا طریقہ سوچتا۔ غمخواری مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کس کو نہ راستہ چلنا کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ درس حیات، جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکلتا ہے اور دوسرا پھنس جاتا ہے۔